اس اصول کو سامنے رکھیے کہ جس زمانے کے اندر جس چیز کی کمی ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس عمل کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو آدمی میری ایک سنت کو اس وقت پر زندہ کرے گا جبکہ امت کے اندر بگاڑ آ چکا ہوگا تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے. قیمت بڑھ جائے گی عمل کی, عمل وہی ہوگا لیکن چونکہ دنیا کے اندر اس کی کمی ہے, دنیا کے اندر اس کی قلت ہے, اللہ پاک اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کارنامے چونکہ وہ اکیلے کرنے والے ہیں سنہری حروف میں قیامت تک موجود رہیں گے. دوسری بات یہ بھی سامنے رکھی جائے کہ مر تو سب نے ہی جانا ہے. جن لوگوں نے بیت المال کا مال اپنے باپ کا مال سمجھ کر کھاتے پیتے رہے اور خرچ کرتے رہے, دنیا میں وہ بھی نہیں رہے. یہ نہیں کہ ان کی قبریں سونے کی بنائی گئی ہوں, دنیا میں وہ بھی نہیں رہے. دنیا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں رہے, لیکن جو مقام اور مرتبہ خدا نے دنیا کے اندر ان کو دیا اور آخرت کے اندر دیا وہ ہم خود سوچ سکتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا جو سالہ تھا, ان کی بیوی کا بھائی, وہ خلیفہ بنا, یزید اس کا نام تھا. تو اس کے پاس ایک آدمی آیا. چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سارا مال لے کر دوبارہ بیت المال کے اندر جمع کر دیا تھا. جن کو جاگیریں دی تھی, چونکہ عام بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا جس سے خوش ہو گئے اس کو بہت کچھ دے دیا, حالانکہ وہ اپنا مال نہیں ہوتا تھا, مسلمانوں کا مال ہوتا تھا. جاگیریں جو بے تحاشا دی تھی سب لے کر واپس بیت المال کے اندر جمع کر دیں. یزید کے پاس, یزید ابن عبد الملک کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا جی مجھے آپ کے باپ نے ایک جاگیر دی تھی, عبد الملک نے. اس کے بعد آپ کا جو بڑا بھائی آیا, ولید اس کا نام تھا, اس نے وہ جاگیر میرے پاس رہنے دی. پھر اس کے بعد سلیمان آیا, اس نے وہ جاگیر میرے پاس رہنے دی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو وہ جاگیر مجھ سے واپس لے لی. اب دوبارہ اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے, وہ جاگیر مجھے دوبارہ واپس کر دیں. اسی انداز سے اس نے یہ مقدمہ پیش کیا. یزید نے کہا کہ دوبارہ بتاؤ کیا بتاتے ہو. پھر اس نے اسی انداز سے سارا نام لیا, ہر ایک کا نام. تیرے باپ عبد الملک نے, تیرے بھائی ولید نے, تیرے بھائی سلیمان نے ایک جاگیر میرے پاس رہنے دی. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو مجھ سے واپس لے لی, تو مجھے واپس دلوا دے. ہر ایک کا صرف نام لیتا رہا, اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام لیا تو رحمت اللہ علیہ وہ بندہ کہتا رہا. تو وہ یزید کہنے لگا کہ اللہ کے بندے, جس نے تیرے اوپر احسان کیا تھا بقول تیرے, تجھے جاگیر دی تھی, تو نے اس کا نام لیا تو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. تو نے دوسروں کا نام لیا جنہوں نے جاگیر تیرے پاس رہنے دی, تو نے تیرے دل میں ان کی کوئی قدر نہیں. جس بندے نے تجھ سے جاگیر چھین لی تھی اس کا نام لیتے ہوئے تو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اس بندے کا فیصلہ میں کیسے ختم کر سکتا ہوں جس کی عزت تیرے اپنے دل کے اندر موجود ہے. جو لوگ دین کو ایسے وقت میں اختیار کیا کرتے ہیں جبکہ دین پر چلنے والے کم ہوں, جو لوگ سنتوں کی اس وقت عظمت کو سمجھتے ہیں جب سنتوں کی بے قدری کی جاتی ہو, تو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی ان کو چمکایا کرتے ہیں, اللہ پاک آخرت کے اندر بھی ان کو چمکاتے ہیں. مر تو سب نے ہی جانا ہے, نہ ولید رہا, نہ سلیمان رہا, نہ یزید رہا, لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام قیامت تک سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اس کے بعد زمانہ آتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر ان بادشاہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جب حکومت کو سنبھالا کرتے تو لوگوں سے بیعت لیا کرتے. بعض دفعہ لوگ سامنے کہتے جی ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, بعد میں مکر جایا کرتے. انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جب بیعت لیا کرتے تو طلاق کی قسم دلوایا کرتے کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. زبردستی یہ الفاظ کہلواتے تھے صرف اس لیے کہ ایک بندہ اس ڈر سے کہ کہیں میرا گھر نہ اجڑ جائے ہر حالت میں بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے. یہ طریقہ اختیار کیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں فتویٰ دیا کہ جو آدمی زبردستی جس سے طلاق کے الفاظ کہلوائے جائیں گے طلاق واقع نہیں ہوگی. طلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی کی طلاق سے طلاق نہیں ہوتی. بادشاہ اگر زبردستی کسی کو یہ الفاظ کہلوا دے اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جی آپ نے میرے خلاف فتویٰ کیوں دیا ہے؟ کہا خلاف کی یا موافقت کا نہیں مجھے پتا, دین کی ایک بات ہے اس کی ضرورت ہے آج بتلانی ہے, میں نے وہ کام کیا ہے, دین کا مسئلہ بتلایا.
کہا جی جب کوئی پوچھے بتا دینا، نہ پوچھے تو اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ کہا میں ہر حالت میں بتاؤں گا، منبر پر بیٹھ کر بھی بتاؤں گا، بازاروں کے اندر جا کر بھی یہ بتلاؤں گا، تاکہ دین کا مسئلے کی جس وقت ضرورت ہے اس کی اشاعت میری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ بادشاہوں کو جانتے نہیں ہو۔ بہت زیادہ سزائیں دینی شروع کی، کسی گھوڑے یا گدھے پر سوار کر کے سارے شہر کا چکر لگوایا، اور پیچھے سے جو ہے وہ کوڑے پڑتے تھے۔ اس حالت کے اندر بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس طلاق المکرہ لیس بشیء۔ اے لوگو، جو تم میں سے مجھے جانتا ہے اس کو پتہ ہے میں کون ہوں، جو نہیں جانتا میں خود اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میرا نام مالک ہے، میں انس کا بیٹا ہوں، میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ زبردستی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کوڑے کھا رہے ہیں اور یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں۔ چونکہ اس زمانے کے اندر علماء تو بہت سارے تھے، لیکن یہ فتوے دینے کی ضرورت تھی، اس مسئلے کو پیش کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اس کی قلت واقع ہو گئی۔ اللہ پاک کے ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھیں کہ دنیا کے اندر جب کبھی بھی کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں اصول بھی یہی ہے کہ جب شریعت کی اور اعمال صالحہ کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی اور دین کو اختیار کرنے کی زمین پر کمی ہوگی، اللہ پاک کے نزدیک ایسے وقت میں دین پر چلنا زیادہ قیمتی بن جائے گا، اس لیے کہ دنیا کا اصول یہی ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بادشاہ نے ایک شوشہ چھوڑا کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ علماء بہت سارے ہیں، درباری علماء نے ساتھ دینا شروع کیا، جی ہاں بادشاہ ٹھیک کہتے ہیں۔ کچھ پھر علماء جو چپ کر کے بیٹھے یا جنہوں نے بادشاہ کی مخالفت کرنی شروع کی، بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کی جاگیریں واپس لیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اگر کسی کے پاس عہدہ تھا تو عہدوں سے ان کو معزول کر دیا۔ جب یہ حالت ہوئی تو سب نے خاموشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ صرف 4 بندے رہ گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، حق کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ جب بادشاہ کی طرف سے بیڑیاں پہنچیں کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے تو 2 نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو بادشاہ کہتا ہے وہ ہم کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رہ گئے اور ایک محمد بن نوح نام تھا، وہ رہ گئے۔ ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر بادشاہ کے لوگ ان کو گھسیٹتے ہوئے جب لے کر آ رہے تھے، اسی حالت میں محمد ابن نوح کا بھی انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس حالت میں چونکہ اب اس مسئلے کو بتلانے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اللہ پاک نے جو مقام دیا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کسی اور کا مقام نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے سے پہلے، اب یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہا کہ امام احمد ابن حنبل کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ پاک ان سے ایک کام لیں گے، قرآن پاک کے بارے میں ان کو آزمائش اور مصیبت میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ جمے رہیں، اور جب وہ جمے رہیں گے تو اللہ پاک ان کی برکت سے اس مسئلے کو قیامت تک کے لیے حل کر دیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ربیع ابن سلیمان کو کہا کہ جاؤ یہ خوشخبری سنا کر امام احمد ابن حنبل کے پاس جاؤ۔ امام شافعی مصر میں ہیں، امام احمد ابن حنبل ملک شام کے اندر ہیں۔ خوشخبری سنانے والا ملک شام پہنچتا ہے اور جا کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جو خوشخبری کا خط لکھا تھا وہ جا کر دیا۔ امام صاحب نے کھول کر پڑھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب اس میں سارا لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ اچھا یہ میری خوش قسمتی کہ مجھ سے دین کا کام لیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوشی کے اندر اپنا کرتا اتار کر اس خوشخبری سنانے والے کو دے دیا۔ یہ مسنون طریقہ ہے کہ جو آدمی خوشخبری سنائے اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے، کچھ تھا نہیں، کرتا اتار کر ان کو دے دیا۔ یہ بندہ کرتا لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم نے خط دیا؟ کہا دیا۔ کہا خط کو کیا کیا؟ کہا جی خط کو پڑھا۔ جب اس بات کو پڑھا ہے تو فوری طور پر اپنا کرتا اتار کر دیا۔ کہا کہ اچھا یہ امام احمد بن حنبل ہی کا مقام ہے، کوئی اور ہوتا تو یہ بات سن کر کہ اچھا مجھے مصیبت میں ڈالا جائے گا چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سعادت سمجھا، اس کو خوشخبری سمجھا، اس لیے کہ اللہ پاک اگر کسی سے دین کا کام لے لیں یہ اس کی سعادت ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے
جیسے بادشاہ کسی کو اپنا نوکر رکھ لے تو بادشاہ پر احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ جی میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، بادشاہ کی خدمت کرنے والے تو بہت ہیں، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ملازمت دی اور آپ کو اپنی ملازمت کے اندر رکھا، یہ بادشاہ کا احسان ہوا کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا احسان سمجھا، وہ کرتا اس کو دے دیا کہ بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کرتا پہنچا، کہا اس کو پانی کے اندر تر کر کے وہ پانی رکھ لیا جائے، اور اس پانی کو اپنے چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید میری بخشش اس پانی کی وجہ سے ہو جائے، یہ ایسے آدمی کا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس زمانے کے اندر بھی کسی چیز کی کمی ہو جایا کرتی ہے، کسی چیز کی قلت واقع ہو جایا کرتی ہے، اللہ کے ہاں اس چیز کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہی اصول ہے، جب کہیں کسی اللہ کے نیک بندے نے ایسے وقت میں دین کو اختیار کیا اور ایسے وقت میں امت کی صحیح رہنمائی کی جبکہ سارے دوسرے انسان اپنی دنیا کی مختصر زندگی کو سامنے رکھ کر ہٹ جایا کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے مقام اور مرتبے کو بہت اونچا کیا۔ اس زمانے میں علماء بہت سارے تھے، لاکھوں کے حساب سے تھے، لیکن کسی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکا جو اس بندے کو ملا ہے جس نے کوڑے کھائے ہیں اور حق کی بات کو کہا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس وقت میں جب کہ علماء آ کر سمجھاتے ہیں کہ جی آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے بادشاہ کی مخالفت کرنے کی، آپ خاموشی اختیار کر جائیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، بادشاہ خوش ہو جائے گا، بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ یہ جب مجمع موجود تھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے۔ اور جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اس زمانے کے اندر جبکہ خبر پہنچانے کا کوئی جدید طریقہ نہیں تھا، اس زمانے کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتوں نے شرکت کی۔ 8 لاکھ مرد، حج کے اندر اتنا مجمع ہوتا ہے، 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئی ہیں، جبکہ خبر پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اور اس کے اندر 18,000 یہودی مسلمان ہوئے صرف نماز جنازہ کو دیکھ کر۔ یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دین کے کاموں کے لیے استعمال ہو جانے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی چمکایا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خدائے پاک آخرت کے اندر بھی چمکائیں گے۔ اور اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ مر سبھی چلے گئے دنیا سے، رہا کوئی بھی نہیں۔ اگر آج امام احمد بن حنبل نہیں ہیں تو وہ لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے اپنی تھوڑی سی دنیا بنانے کے لیے حق بات کو چھپایا تھا، ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، نہ ان کا مال ہے، نہ ان کے پاس جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ باقی بچا۔ دنیا سے چلے تو سب نے ہی جانا ہے، لیکن اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر کے ہمارے پاس پہنچا ہے۔